السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحقا عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 106 107 اور 108 یہ تین آیات تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ان تینوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کسی بھی معاملے میں سچی گواہی دینے کی تلقین کی ہے اور سچ بات بولنے کا حکم دیا ہے۔ سامعین کرام، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ اگر آدمی موت کا وقت اس کے قریب ہو جائے تو اس سے پہلے جو اس کے اثاثہ ہیں، جو اس کے سامان ہیں، اس کے لیے وصیت بھی تیار کر لے اور 2 گواہ بھی اس کے اوپر مقرر کر لے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے 2 انصاف والے صاحب عدل گواہ بنا لو۔ او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت، اور اگر تم حالت سفر میں ہو تو اور اس وقت تمہیں موت آنے لگے تو غیر مسلموں میں سے بھی گواہ بنا سکتے ہو، یعنی مسلمانوں میں سے تو گواہ بنانا ہے لیکن ایسی جگہ پر ہے جہاں پر مسلمان نہ موجود ہو تو غیر مسلموں میں سے بھی 2 گواہ بنا لو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ پھر اگر تمہیں شک پڑ جائے تو ان دونوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو، پھر وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہیں کہ ہم کسی ذاتی مفاد کی خاطر شہادت کو بیچنے والے نہیں، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور یہ بھی قسم کھائے کہ ہم اللہ کی خاطر گواہی کو نہیں چھپائیں گے، اور اگر ایسا کریں گے تو ہم مجرم۔ سامعین کرام، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اور ترجمہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس کی تفسیر میں صحیح البخاری کتاب الوصیہ کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو سہم کا ایک آدمی تمیم الداری اور عدی کے ساتھ سفر پہ نکلا۔ ایک جگہ پہ جب وہ گیا تو وہ سخت بیمار پڑ گیا اور موت بالکل اس کو دبوچنے کے قریب ہو گیا اور مر گیا۔ اس آدمی کے جو سامان اور اس کے جو اثاثے تھے جو ان کو وارثین کو دینا تھا، تمیم الداری اور جو عدی تھے وہ دونوں سامان لے کر کے آئے اور اس کے وارثین کے حوالے کر دیے۔ جب اس کے وارثین نے سامان کو ٹٹولا اور اس کو تلاش کیا تو اس میں ایک پیالہ، جو چاندی کا پیالہ تھا جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، وہ پیالہ نہیں ملا۔ تو جو میت کے وارثین تھے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں مقدمہ دائر کر دیا۔ تمیم الداری اور عدی یہ دونوں آئے اور دونوں نے قسم کھایا کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ بعد میں وہی پیالہ بازار میں ایک سونار کے پاس مل گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پھر مقدمہ آیا تو میت کے وارثین میں سے جو اس کے قریبی رشتہ دار تھے وہ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوئے کہ جو پیالہ ہے یہ ہمارے موتا کا ہے، ہمارے لوگوں کا ہے، اور جو گواہی دینے والوں نے گواہی دیا ہے وہ جھوٹی گواہی ہے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد کی 2 آیات نازل ہوئی۔ ابھی جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے یہ ذرا مختصر ہے، اس میں بہت ساری باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، لہذا مفسرین نے
اس کو ذرا تفصیل سے بھی بیان کیا ہے. تفصیل سے اس طرح سے بیان کیا کہ قبیلہ بنو سہم کا ایک آدمی بدیل بن ابی مریم اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ، ایک ساتھی تمیم الداری اور دوسرے عدی بن بدہ، یہ دونوں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، نصرانی تھے، دونوں کے ساتھ ملک شام کی سفر پہ ایک تجارت پہ گئے. رستے میں ملک شام میں پہنچنے کے بعد یہ جو بدیل بن ابی مریم، جو بنو سہم کا جو قبیلے کا آدمی، یہ سخت بیمار پڑ گیا اور بچنے کی اس کو کوئی آس نظر نہیں آ رہی تھی. علاج و معالجہ کرایا لیکن بچ نہیں پایا. مرنے سے پہلے اس نے اپنے تمام جو اس کے ساتھ سامان تھے، جو اس کا اثاثہ تھا، اس کو اس نے ایک جگہ پہ پیک کر دیا، اور پیک کرنے کے بعد جو دو ان کے ساتھی تھے ان کو اپنا وصی بناتے ہوئے کہ ہم وصیت کر رہے ہیں کہ یہ میرا سامان جو ہے یہ میرے وارثین کے پاس بالکل تم پہنچا دینا، تاکید کیا. یہ جو مرنے والے آدمی تھے یہ مسلمان تھے، اور یہ جو دونوں تھے یہ دونوں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، دونوں عیسائی تھے، نصرانی تھے. یہ جو مسلمان تھے مرنے سے پہلے جب سامان ہینڈ اوور کرنا ہے اس سے پہلے انہوں نے عقل مندی سے کام لیا. کیا کیا کہ پورے سامان کا ایک لسٹ تیار کر دیا کہ یہ سامان ہے، یہ سامان ہے، یہ سامان ہے، یہ سامان اتنے عدد ہیں، یہ سامان اتنے ہیں. پورا لسٹ تیار کر کے سامان کے اندر ہی کسی محفوظ مقام پہ رکھ دیا کہ بعد میں جب میرے وارثین کھولیں گے تو اس میں سامان کا لسٹ بھی مل جائے گا اور پوری سامان کے بارے میں ان کو پتہ چل جائے کہ یہ سب سامان ہے. بہرحال وہ مر گئے، سامان لیا ان دونوں نے اور ان کے وارثین کے حوالے کر دیا. اس سے پہلے جب ان لوگوں نے سامان کھول کر کے دیکھا تو اس میں سونے کا پانی چڑھا ہوا پیالہ جو چاندی کا تھا وہ ان کو دکھا تو ان کے نیت میں فتور آ گیا اور وہ پیالہ نکال لیا اور باقی سامان وارثین کے حوالے کر دیا اور پیالہ جا کر کے سونار کو بازار میں بیچ دیا. اب ادھر جو وارثین تھے انہوں نے سامان کو جب کھول کر کے دیکھا اور لسٹ سے جب اس کو چیک کیا، ملایا، میچنگ کیا تو ایک پیالہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو اب چونکہ یہ لوگ مسلمان تھے اور مسلمانوں کو ویسے ہی ہونا چاہیے، مسلمانوں کو کسی بھی چیز میں بات کرنے سے پہلے ہر پہلو کو دیکھ لینا چاہیے. ابھی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک پہلو نظر آیا بس فوراً اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. یہ جو بدیل بن ابی مریم کے جو وارثین تھے انہوں نے کیا کیا کہ پہلے دونوں کو بلایا، تمیم الداری کو اور عدی بن بدہ کو بلایا اور کہا کہ جو سامان آپ نے دیا ہے کیا مرنے سے پہلے ہمارے جو آدمی تھے علاج و معالجے کے لیے کسی بھی غرض سے اس میں سے کچھ سامان بیچ باچ کیے ہیں کیا؟ کیونکہ ممکن ہے آدمی بیمار ہے، پیسے کی ضرورت پڑ رہی ہے، علاج و معالجے کی ضرورت ہے، کچھ سامان کو بیچیں گے، کیا ایسا کیا ہے کیا انہوں نے؟ دونوں یہ ساتھ کہا کہ نہیں ایسا نہیں کیا ہے. تب ان لوگوں نے کیا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، سامان کا یہ لسٹ ہے اور یہ سامان ہے، اس میں ایک سامان نہیں مل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا، تمیم الداری کو بھی اور عدی بن بدہ کو بھی، اور کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. تو ان دونوں نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم ہم لوگ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں، جو سامان تھا ہم نے ویسا لا کر کے دے دیا ہے. اب چونکہ امکان بھی تھا کہ بیمار آدمی ہے کہیں بیچ وچ دیا ان کو پتہ نہیں چلا ہو، اور گواہی بھی جو شرعی شہادت ہے وہ مکمل نہیں ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نصرانیوں کو، عیسائیوں کو چھوڑ دیا. بعد میں جو میت کے وارثین ہیں انہوں نے ایک بار بازار کے اندر ایک سونار کے دکان پر وہی پیالہ دیکھ لیا، وہ پیالہ رکھا ہوا ہے. پوچھا کہ یہ پیالہ جو ہے آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ کہا کہ تمیم الداری اور عدی بن بدہ ان دونوں سے میں نے خریدا ہے. تو پھر مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا. اب اس وقت میت کے وارثین میں سے دو گواہ کھڑے ہوئے جو عادل عدل و انصاف والے گواہ اور اپنے سماج و معاشرے کے اندر ایک مقام اور ایک جو ہے تقوی اور پرہیزگاری والے دو آدمی تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ جو پیالہ ہے یہ ہمارے میت کا ہے، جو مر گئے ہیں انہی کا ہے، انہی کے خاندان والوں کا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میری جو یہ گواہی ہے ان دونوں نصرانیوں سے سچی ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کے گواہی دے رہا ہوں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی گواہی کے بعد تمیم الداری اور عدی بن بدہ کے اوپر 1000 درہم میت کے سامان کو لینے کی وجہ سے، ہرجانہ بھرنے کی وجہ سے کہا کہ میت کے وارثین کو دے دیجیے آپ. بعد میں حدیثوں کے اندر اور تفسیر کے اندر اور شرح کے اندر آتا ہے کہ تمیم الداری رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے بعد میں چل کر کے تو انہوں نے اس بات کا لوگوں کے سامنے اعتراف کیا کہ ہم نے جھوٹی قسم کھائی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل سچا تھا. تو اسی
اسی ضمن میں یہ تینوں آیات نازل ہوئی، جس میں سے پہلی آیت کریمہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب موت کا وقت قریب آ جائے تو مسلمانوں میں سے 2 گواہ مقرر کریں۔ کس چیز کے لیے؟ یہ ہمارا سامان ہے اور یہ ہمارے وارثین میں اس طرح سے بٹنا چاہیے، یہ ہماری وصیت ہے، وصیت کو اس طرح سے نافذ کیا جائے، اس کے لیے 2 گواہ کو مقرر کرے، اور یہ 2 گواہ مسلمانوں میں سے ہونے چاہیے۔ لیکن اگر آدمی سفر میں ہے تو سفر میں اگر مسلمان نہیں مل رہا ہے تو نان مسلمز کو بھی، غیر مسلم کو بھی گواہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ایسا آدمی ہو جو عدل و انصاف والا، اس کو گواہی کے طور پر رکھ سکتے ہیں۔ ان دونوں باتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر شک پڑ جائے تو ان کو مسجد میں روک لیا جائے اور مسجد میں ان سے گواہی لیا جائے کہ جو وصیت کیا گیا تھا، جو سامان تھا، اس کا تم نے ٹھیک ٹھیک بٹوارا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یا سامان جو وصیت کی گئی تھی اس کو ٹھیک ٹھیک پورا کیا ہے نہیں کیا ہے۔ اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ یعنی اگر تم لوگوں کو یہ پتہ چل جائے، یہ محسوس ہو جائے، اس طرح کی شواہد اور قرائن مل جائے کہ یہ جو دونوں گواہ ہیں، جو دونوں وصی بنے ہیں، جن کو وصیت کیا گیا ہے، یہ دونوں گناہ میں ملوث ہو کر کے حق بات کو دبا گئے ہیں، تو ان کی جگہ پر 2 اور گواہ کھڑے ہوں گے، 2 اور گواہ کھڑے ہوں گے، اور یہ جو 2 گواہ ہوں گے وہ پہلے 2 گواہوں سے زیادہ اہل تر ہوں گے، یعنی مسلمان بھی ہوں گے اور جو میت ہے ان کے قریبی ہوں گے، میت کے قریبی لوگ ہوں گے جو ان دونوں گواہوں سے اچھے ہوں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر یہ لوگ اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہیں گے کہ ہماری جو گواہی ہے ان دونوں کی گواہی سے زیادہ اللہ کی نظر میں اہم ہے، کیونکہ ہم اللہ سے ڈر کر کے گواہی دے رہے ہیں، اور اگر ہم نے زیادتی کی تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، اس طرح سے گواہی اچھی ہوگی، کیونکہ پہلے ایک گواہ مقرر ہوگا، پہلے ایک گواہ مقرر ہے، اب انہوں نے زیادہ ہیرا پھیری کی تو 2 گواہ اور مقرر ہوں گے، اس طرح سے گواہی اچھے سے آئے گی۔ یا ان کو ڈر ہوگا کہ اگر ہم نے ہیر پھیر کیا وصیت میں، اگر ہم نے وصیت میں ہیر پھیر کیا تو دوسرے گواہ تیار ہو جائیں گے جس سے ہماری رسوائی بھی ہو سکتی ہے اور ہم ذلیل و رسوا بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ، یا ان کو ڈر ہوگا کہ ہماری گواہی کے اوپر کوئی دوسری گواہی نہ لے جائے، لہذا واتقوا اللہ، اصل میں اللہ سے ڈرنا ہے، واسمعوا، اور اللہ کی بات کو سننا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھیے ان تینوں آیتوں کے اندر اصل یہ بتلایا گیا ہے کہ کبھی بھی گواہی دینا ہو تو سچی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا شریعت کے اندر اس کا کوئی مقام بھی نہیں ہے، اور جھوٹی گواہی یہ شریعت کے اندر بہت ہی بدترین جرم بھی ہے، لہذا گواہی کبھی بھی ہو تو سچی گواہی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہمیشہ سچی گواہی دینے کا حکم دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انسان جھوٹی بات کرے یا جھوٹی گواہی دے۔ ان تینوں آیتوں سے کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات یہ پتہ چلتی کہ پہلے جو 2 گواہ مقرر ہوئے تھے یہ وصی، جن کو وصیت کیا جائے گا، اور بعد میں جو 2 گواہ مقرر کیے گئے یہ دونوں گواہ دراصل کریکشن کے لیے ہیں، یہ اصل میں گواہ ہیں، پہلے والے دونوں گواہ وصی ہیں اور بعد والے جو گواہ ہیں وہ کریکشن کے لیے ہیں۔ اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بنا دیا ہے کہ اگر کبھی کوئی میت کوئی وصیت کرے اور وصیت کے اندر ہیر پھیر ہو تو بعد میں جو میت کے ورثہ ہیں اگر وہ کریکٹ گواہی دیں گے تو اس کی ہیر پھیر کو اس کے ذریعے سے درست کیا جا سکتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔
آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.